إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے تمام تر نعمتیں ان پر برسائی ہیں. ان نعمتوں کو اگر گننے شروع کیا جائے تو انسان کی استطاعت میں اور انسان کے پاس جو حساب کتاب ہے، کمپیوٹرز ہیں، کیلکولیٹرز ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی اور اس کا حساب نہیں آ سکتا. اور ہر نعمت اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے اور انسان کو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اگر نہ ہوتی تو ہم کتنے زیادہ پریشان ہوتے. لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے مانگے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر اس نے ہماری ضرورت کا احساس کیا، اس کو ہماری حاجت کا علم ہوا، اس نے وہ نعمت ہمیں دے دی. ایسی بے شمار نعمتیں ہیں. آج آپ کے سامنے ایک نعمت کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ نعمت ہے نیند. یہ نیند، سو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. جو انسان اپنے رب کو پہچاننا چاہے، اس رب کی قدرت کو جاننا چاہے، اس رب العالمین کا اکیلے ہونا، اس سے اگر وہ واقفیت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ایک دلیل بھی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں کئی مقامات میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اس رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کے اکیلے ہونے اور توحید کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی وہ تمہارا دن یا رات کو سو جانا ہے. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کی مہربانی کو تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً ان باتوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وَجَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا، اس نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ، دنیا کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں ایک سکون لینے کا ذریعہ بنا دیا، وقفہ بنا دیا. اور اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ انسان کے نفسوں کو قبض کر لیتا ہے، فوت کر دیتا ہے. حین موتها، اس کے موت آنے کے وقت. والتی لم تمت، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو بھی اللہ فوت کر دیتا ہے. فی منامها، ان کے نیند کی حالت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو فوت کر دیتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے موت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، تو بسا اوقات
اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سونے کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کا ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایک مقرر وقت تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان باتوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر اور سوچ سے کام لینے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیند کا ذکر کیا ہے، اور اس نیند کو انسان کے لیے سکون، آرام کا ذریعہ بتلایا ہے، لیکن ہم اس نیند کی وجہ سے جو سکون حاصل کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں۔ بعض میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ 7 دن مسلسل اگر کوئی جاگ کر رہے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور جس کو نیند نہیں آتی آپ اس کی حالت دیکھیں، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، سیدھی بات بھی اس کو بہت گران گزرتی ہے، وہ اپنے آپ کو عذاب میں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم آ کے آرام سے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پتہ نہیں چلتا، دن بھر تھکاوٹ اور کام کرتے کرتے انسان بالکل نڈال ہو جاتا ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن کچھ دیر سونے کے بعد دوبارہ ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، بالکل فریش اور تازہ ہو کر انسان دوبارہ اسی طرح توانائی کے ساتھ کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے چارجنگ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں، اس کو نیکی کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ وہ کئی طریقوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامی آداب ہیں سونے کے ان کو ہم اختیار کریں تاکہ ہمارا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھہرے، وہ بھی ہمارے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ٹھہرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سونے کی حالت میں جو ہمارا وقت گزر رہا ہوتا ہے یہ وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکیوں میں شمار ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو یہ جو نیند میں گزرا ہوا حصہ ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ وہ نیند کے آداب کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان پیغمبر، انتہائی خیرخواہ پیغمبر، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو نیند کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کئی ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے ہماری نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن سکتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب انسان سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو ان آداب کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، سونے میں انسان تاخیر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سو جانا آپ کو انتہائی ناپسند تھا، اور عشاء کے بعد بات چیت آپ کو ناپسند تھی۔ عشاء پڑھی، اس کے بعد جو نوافل ادا کرنے ہوتے، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے بعد 4 رکعت نفل ثابت ہیں، اور جس حدیث میں فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے 12 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے، اس میں عشاء کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہے، لیکن خود آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فضیلت آئی ہے کہ یہ جو 4 رکعت انسان عشاء کے بعد ادا کرتا ہے، گویا کہ یہ قیام اللیل جو رمضان کی طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر کے رات میں جو قیام ہوتا ہے، اس قیام کے مطابق اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو عشاء کے بعد
نوافل ادا کرنے کے بعد جو ضروری باتیں ہوتی جیسے علم کی باتیں ہیں، درس ہے، بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے بعد یہ ثابت ہے۔ کوئی مہمان آیا ہے، مہمان کے ساتھ بات چیت کرنا عشاء کے بعد صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس سے ثابت ہے۔ اسی طرح اپنی اہلیہ کے ساتھ انسان عشاء کے بعد بات چیت کر سکتا ہے، لیکن عشاء کے بعد مجلس لگا کر باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا اور اوقات اپنے ضائع کر دینا، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور آج ہمارا معمول کیا ہے؟ ہماری مجلسیں لگتی ہے عشاء کے بعد۔ دن کو تو دنیا کے کام میں لگے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد اپنی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، دعوتیں چلتی ہیں اور سیر سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جب سو جاتے ہیں تو وہ اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ نیک اور صالح لوگ رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور جو ہماری طرح سست قسم کے لوگ ہیں وہ اس ٹائم سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز میں بھی سوئے رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو حدیث میں ہے شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے اور خبیث ہو کر اٹھتا ہے، گندا ہو کر اٹھتا ہے، خبیث النفس۔ زندگی میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، سونے میں برکت نہیں، جاگنے میں برکت نہیں، گھر کے اندر برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنت کے الٹ چلتے ہیں۔ تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرنا، اور سونے کے لیے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن بندہ اپنے گھر کے دروازے پر آتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جو دعا ثابت ہے سنت سے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں بھی ہے، صرف اللہ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھ لے۔ فرمایا شیطان دروازے سے باہر رہ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ لا عشاء لکم ولا مبیت لکم، آج تمہیں رات ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ پریشان ہو جاتا ہے شیطان۔ اور جب گھر میں جا کر انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج تو رات کی جگہ بھی نہیں ملی اور کھانا بھی نہیں ملا۔ لیکن جو ذکر کیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے وجدتم العشاء والمبیت، تمہیں رات کا کھانا بھی مل گیا، رات کو ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے بستر پر آتا ہے، بستر پر آنے سے پہلے جیسے وضو نماز کے لیے کرتا ہے اسی طرح وضو کرے۔ اس وضو کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے دعا بیان فرمائی ہے، اور یہ دعا سب سے آخر میں پڑھنی ہے۔ فرمایا اگر اس رات یہ فوت ہو جائے تو اس کی موت فطرت اسلام پر واقع ہوگی، یہ فطرت اسلامی پر مرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے جو وضو کر کے بستر پر آتا ہے، سوتا ہے، اس کے بستر میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، اور جب بھی یہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا ہے، یہ طہارت کی حالت میں رات گزار رہا ہے۔ یہ انسان اپنی نیند میں سویا ہوا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ نے بٹھایا ہے۔ یہ اس وقت جب یہ وضو کر کے اپنے بستر پر آئے، باوضو ہو کر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے اور اس نے کھانا کھایا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کھانا کھائے اس کے ہاتھوں میں کوئی چکنائی ہو اور کھانے کی مہک ہو، وہ اپنے بستر پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے، اور اگر ہاتھ دھوئے بغیر سو گیا، اس کو کسی چیز نے نقصان پہنچایا، فرمایا فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو ہی برا کہے، کسی اور اس کا ذمہ دار، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں، کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، غلطی اس کی اپنی ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سونا
یہ بھی انسان کے لیے سنت کے خلاف ہے اور نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد بستر پر آنے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے آتا ہے تو اپنے بستر پر آ کر اپنے بستر کو 3 دفعہ اپنی چادر کے ساتھ جاڑ لے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ انسان آ کے سویا تھا، جب اٹھ کے جاتا ہے واپس آتا ہے، واش روم گیا کسی غرض سے اٹھا، واپس جب آتا ہے تو دوبارہ اپنے بستر کو جاڑے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کے بعد اس بستر پر کون آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی ہے جو ہمارے بستروں پر آ کر لیٹ جاتی ہے، جیسے جنات ہے۔ اور ہمارے ایک دوست ملتان کے رہنے والے شیخ الحدیث ہیں وہاں کے، کہتے ہیں کہ ایک بچی جو میرے مدرسے میں پڑھنے والی تھی اس پر جنات کا دورہ پڑا تھا۔ اس جنات سے جب میں نے دم کرتے ہوئے بات کی تو میں نے پوچھا کہ تم اس پر کیوں آئے ہو اور تمہارے انسانوں پر آنے کی اور ان میں داخل ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ بعض لوگ بستر پر دڑام سے آ کے گر جاتے ہیں، اس میں ہم یا ہمارے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ بات بیان فرمائی کہ جو اپنے بستر سے اٹھ کر جائے واپس آتے ہی اپنے بستر کو جاڑے، اس کے بعد بستر میں لیٹے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ بستر پر اس کے بعد کون آیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس چھت کے اوپر پاؤں ٹکرانے کے لیے کوئی چار دیواری نہ ہو۔ ایسی کھلی چھت ہے، انسان بعض دفعہ نیند کی حالت میں اڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، چلتے چلتے اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی چھت پر ہوں، وہ نیچے چھلانگ لگا دے، اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس چھت کو گھیرنے کے لیے، وہاں پر پاؤں ٹکرانے کے لیے کوئی چار دیواری نہ ہوگی، کم سے کم اتنی چار دیواری ہو کہ انسان کا پاؤں ٹکرا جائے اس کے ساتھ اور واپس پلٹے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں سونے سے منع کیا ہے۔ اگر انسان کی مجبوری نہ ہو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوحدہ، نبی علیہ السلام نے تنہائی سے منع فرمایا ہے۔ وَهُوَ أَن يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ، یہ تنہائی کیا ہے؟ انسان اکیلے رات گزارے یا اکیلے انسان سفر کرے۔ تنہائی میں کسی گھر میں، کسی کمرے میں، کسی جگہ پر اکیلے سونا، پوری بلڈنگ، پوری عمارت میں اکیلے آپ ہیں، انسان کے ساتھ کچھ بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، تو تنہائی میں سونے سے منع کیا ہے۔ انسان کی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے تنہائی میں سونا۔ اسی طرح تنہائی میں سفر کرنا، اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے بستر پر آئے، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان میں تتکار کرتے تھے، تتکار باریک ٹوب کے، اس کے بعد 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں مکمل پڑھ کے اپنے پورے جسم پر، سر سے شروع کرتے ہیں، دائیں ہاتھ دائیں جسم کے حصے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور پھر بائیں طرف پورے جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں وہاں اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پھر دوبارہ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے ملا کے ان میں یہ 3 صورتیں پڑھتے تھے، اور تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ پھر تیسری بار بھی اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل دہراتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات صدقہ فطرے میں جو مال جمع ہوا ہے، جو اناج گندم جمع ہوئی ہے، اسی طرح جو وغیرہ جو اناج جمع ہے، ان کی حفاظت کرنے پر مامور ہے۔ کہتے ہیں رات کا وقت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کا وقت ہے، ایک آدمی آیا، وہ چادر بچھا کے لپے بھر بھر کے اس کے اندر ڈال رہا ہے۔ میں نے جا کے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا، میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بڑا مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو چوری نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں مجبور ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔
کہتے مجھے اس پر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا، لیکن اس سے میں نے یہ وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلی رات پھر میں چوکیداری کر رہا ہوں، دوبارہ وہی چور آیا ہے، چوری کر رہا ہے، میں نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے رو دھو کے منتیں کر کے وعدہ دیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دے، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ کہتے تیسری رات تھی، پھر میں نے اس کو چوری کرتے دیکھا، پھر پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جائیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک ذکر بتاتا ہوں، جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے ہو، یہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی جو آیات ہے آیت الکرسی، یہ پڑھ لیا کرو، تو رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے محافظ مقرر ہوں گے، تیرے باڈی گارڈ مقرر ہوں گے، سیکیورٹی والے مقرر ہوں گے، فرشتے، انسان نہیں، اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، ولا یقرب کا شیطان۔ کہتے اس چور نے مجھے یہ دعا سکھائی، یہ آیت کرسی سکھائی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابی تھے، اور ابو ہریرہ حدیث سیکھنے کا شوق کہ علم کی ایک بات سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، چلو اس چور کو چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا۔ صبح آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، ایک چور آ کے چوری کرتا ہے اور اس کو میں پکڑ لیتا ہوں، دوسری رات، تیسری رات، لیکن آج اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے ہو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے محافظ مقرر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ ہے اس نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے، لیکن ہے وہ جھوٹا۔ اس نے جو بات بتائی ہے وہ سچ بتائی ہے، لیکن ہے وہ جھوٹا۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ بات سچ بتائی ہے اور ہے جھوٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ 3 راتوں سے جو آپ کا چور ہے، جس کو تم قید کر رہے ہو، پکڑ رہے ہو، کون ہے؟ وہ کہتے میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہا یہ شیطان ہے۔ یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آتا تھا اور یہ چوری کرتا تھا، لیکن اس نے جو نسخہ بتایا ہے یہ کمال کا نسخہ ہے، یہ سچ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی جھوٹا انسان یا جھوٹا شیطان بھی سچ بول سکتا ہے، لیکن اس سچ بولنے سے وہ سچا شمار نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی سچائی کا پتہ تب چلے گا جب شریعت اس سچائی کی حمایت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حمایت کر دی کہ اس نے یہ بات سچ بتائی ہے، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ بستر پر آتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، شیطان قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر میں چکی چلاتی تھی، خود اپنی گندم جو وغیرہ پیستی تھی، اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ اب پریشان ہو گئی، کام بڑا مشکل ہے، گھر کا کام خواتین کو کرنا ہوتا ہے، باہر کے کام مردوں کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ گھر میں چکی چلاتی تھی ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باہر سے قیدی آ گئے، کچھ لونڈی اور غلام۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، وہ بھی چلی گئی نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر نہیں تھے، اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اس وقت گھر پر نہیں تھے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد گھر والوں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ میں آئی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا تھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، تو مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے یا کسی خادمہ کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کرے۔ چکی چلانے سے میرے ہاتھ جو ہے نا وہ پک گئے اور چھالے پڑ گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ چلے جب نبی علیہ السلام آئیں گے تو میں آپ کا پیغام دے دوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام کچھ رات کے قریب گھر پہنچے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ کی صاحبزادی تشریف لائے تھی اور کوئی خادم مانگ رہی تھی، گھر کے کام کاج کے لیے کسی خادمہ یا خادم کا مطالبہ کرنے آئی تھی۔ نبی علیہ السلام عشاء کے بعد ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، اجازت لی۔ جب گئے، یہ دونوں اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ علی فرماتے میں اٹھنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ آ گئے، ہمارے ساتھ بستر میں گھس گئے، آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ میرے گھر آئی تھی اور آپ نے
اپنے ہاتھوں کے چھالے کی شکایت کی اور کسی خادم کا مطالبہ کیا، لیکن میں آپ دونوں کو ایسی ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے وہ چیز سوچ رہے ہیں، اپنے داماد کے لیے وہ چیز سوچ رہے ہیں جو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وقتی طور پر خادم مل جاتا، دنیا کے کام میں آسانی ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی آسانی چاہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، سختی میں ہے، تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، آخرت کی آسانی چاہیے۔ فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں خادم سے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی خادم سے انسان کو جو آرام ملتا ہے، جو تھکاوٹ میں کمی آتی ہے، اس ذکر میں اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ یہ ذکر کر کے انسان سو جائے، وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ خادم سے اس طرح تھکاوٹ دور نہیں ہوگی، ملازم سے آپ کی تھکاوٹ میں اس طرح کمی نہیں آئے گی، یہ ذکر کر کے سونے سے جو آپ کے تھکاوٹ میں کمی آئے گی۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے، انتہائی تھکاوٹ کے شکار، جسم تھکاوٹ سے چور، لیکن آ کر بستر پر ایسے ہی نہ لیٹے، یہ ذکر کر کے یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کی ساری تھکاوٹ چند لمحات کی نیند سے ختم ہو جائے گی، کچھ دیر میں آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھنا ایسا ہوگا بالکل فریش ہو کے اٹھیں گے، لیکن شیطان یہ پڑھنے نہیں دیتا، پڑھنے شروع کر دیتا ہے انسان، لوری دے دیتا ہے شیطان کہ جاؤ سو جاؤ، اب آپ کو اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے میں نے حدیث بتائی کہ وضو کر کے بستر پر آئے اور آخر میں یہ دعا پڑھیں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھیں، رات کو موت آئے گی تو فطرت اسلام پر آئے گی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر آتے دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کے کچھ الفاظ صحیح بخاری کی روایت میں ہے بسمک اللہم اموت و احیا، دونوں طرح ثابت ہے۔ اسی طرح بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے، یہ پوری رات اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ 2 آیتیں۔ اسی طرح بستر پر آنے کے بعد سونے کے لیے ایک ذکر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جو یہ ذکر کر لے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام حمد و ثنا کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لیے۔ وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل واعطانی فاجزل، اعوذ بعزتک۔ یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے جو حمد و ثنا کے الفاظ ہیں وہ تمام الفاظ کے بدلے میں یہ کافی ہے، تمام الفاظ کے بدلے میں۔ اور اس سے پہلے ایک اور ذکر ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مأوی لہ۔ اس کے بعد یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل واعطانی فاجزل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تجیرنی من النار۔ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے تمام محامد انسان نے ادا کر لی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے لیے اس وقت آسانی یہ ہے کہ یہ جو اذکار کارڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ سائز میں، جیبی سائز میں کارڈ کی شکل میں چھپے ہوئے اذکار اور یہ دعائیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو بڑا فتنہ موبائل ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خیر بھی رکھی ہے، اس کے اندر بھی آپ سونے کے اذکار
یا اگر نہیں تو کم سے کم وہ جو دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم سعودی عرب کے ایک عالم نے لکھی ہے، اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہر زبان میں اس کا ترجمہ تقریباً ہو چکا ہے، اس میں سے آپ دیکھ کر یہ اذکار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نیند اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور رات کو اگر کسی وقت انسان کی آنکھ کھلے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے حدیث میں ایک بہترین دعا بیان فرمائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ انسان یہ پڑھ لے جب نیند انسان کی آنکھ کھلے، من تعار من اللیل، رات کسی کی نیند ٹوٹ جائے تو یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ دعا کر لے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر یہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ بستر پر لیٹے لیٹے نیند جو ہے ٹوٹ گئی، آنکھ کھل گئی، اب یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد جو اللہ سے دعا مانگے اللہ دعا قبول کرے گا۔ او دعا استجیب لہ، اگر نماز پڑھ لی نماز قبول ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح رات کو اٹھ کر انسان تہجد کی تیاری کرے، انسان سوتے وقت اس بات کا عزم کرے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی آنکھ اس پر غالب رہے، یہ نہ اٹھ سکے صبح تک، اس کی نیند اس کے اوپر اللہ کی طرف سے صدقہ ہے اور اس کو پورا تہجد کا اجر ملے گا۔ یہ الگ فضیلت، اس نیت سے سونا چاہیے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اس میں تو کسی طرح کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب انسان اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ زبان سے یہ الفاظ پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا فوت کر دینے کے بعد۔ یہ نیند کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ موت کا بھائی ہے، اخ الموت، النوم اخ الموت، صحیح حدیث میں ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے اس کی مثال مردے کی ہوتی ہے، تو انسان جب جاگتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تو نے میری روح کو لوٹا دیا، تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ اسی طرح الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے میرے بدن کو تندرست رکھا اور اس نے مجھے میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کرنے کی مزید اجازت اور مہلت دے دی۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق ہمیں تمام زندگی کے معمولات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا لمحہ لمحہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے درخواست کی ہے، ان کا بیٹا گردوں کی شدید تکلیف میں ہے، ڈائلسس کا مریض ہے، اور آپ بھائیوں سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کے بیٹے کو، اور دیگر ہمارے کے یہاں نمازی ہے ان کا بیٹا بھی ڈائلسس کا پروسیس سے گزر رہا ہے، اور دیگر کئی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ کہ اللہ جو بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تمام بیماروں کو، تمام پریشان حالوں کو اپنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، یا اللہ مسلمان مظلوموں کی مدد فرما دے، یا اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ دنیا میں کسی بھی خطے میں جو مظلوم ہے اس کی مدد فرما دے، یا اللہ ظالم کو تو اپنی گرفت میں لے لے، یا اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچا دے اور مظلوم ہونے سے بھی بچا دے، یا اللہ ہمیں نہ ظالم بنانا نہ مظلوم بنانا، یا اللہ جو ظالم ہے یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے، جو مظلوم ہے ان کو نجات عطا فرما دے، یا اللہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے اس ملک پر رحم فرما دے، ہماری حالت پر رحم فرما دے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، یا اللہ اپنے رحمت اور فضل سے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم بڑے خطا کار، بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنے رحمت سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ۔